أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. سورۃ الشعراء ہے، مکی صورت ہے، اس کے 11 رکوع اور 227 آیات ہیں۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقریباً 5-6 انبیاء کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کا ذکر ہے، اور ان کی قوم کا ذکر ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا تھا اور ان کا انجام جو ہے وہ کیا ہوا تھا۔ باقی صورت کا نام جو سورۃ الشعراء رکھا گیا ہے، یہ صورت کے آخر میں ایک جگہ ذکر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جس میں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ یہ شاعر ہیں، تو وہ اس چیز کا ذکر کیا اللہ نے کہ شاعر لوگوں کی پیروی کرنے والے تو لوگ گمراہ لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ عرب کے اندر وہ شاعری کا بڑا رواج تھا۔ تو اس سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور نبی ہیں، اور ان کے اوپر یہ اللہ کا کلام جو ہے وہ نازل کیا گیا ہے۔ طاسیم میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ مراد یہ ہے کہ یہ جو آیات اب پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ اس مقدس کتاب کی، اس روشن کتاب کی جو اللہ کی طرف سے جو احکامات آئے ہیں، اس رب کے احکامات، اس کی نشانیاں اس کتاب کے اندر جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین کہ شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں اس صدمے میں کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن رات اسی فکر میں، اسی آرزو میں، اسی خواہش کے اندر ہوتے تھے کہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، لوگ مسلمان ہو جائیں، مومن ہو جائیں، اور اسی تڑپ کے اندر وہ ہر وقت اس فکر کے اندر رہتے تھے۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتنی زیادہ فکر کر رہے تھے کہ گویا وہ کہیں اس صدمے سے وہ اپنی جان جو ہے وہ نہ کھو دیں، یعنی اتنا زیادہ ان کو جو ہے وہ فکر تھی کہ وہ ایک ایک شخص کے پاس کئی بار جو ہے وہ جاتے تھے، اس کو اللہ کا پیغام سناتے تھے۔ جہاں بھی پتہ چلتا کہ لوگ جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں، کہیں باہر سے کوئی قافلہ آیا ہوا ہے، تو فوراً بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جو ہے وہ پہنچ جاتے اور اللہ کا پیغام ان کو سناتے، اور ہر ممکن کوشش کرتے کہ لوگ کسی طرح جو ہے وہ ایمان قبول کر لیں۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ اگر ہم چاہتے تو ہم آسمان سے کوئی نشانی ان پر نازل کرتے، وظلت اعناقهم لها خاضعین تو پھر ان کے سر، ان کی گردنیں جو ہے وہ جھکی ہوئی ہو جاتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کے یعنی یہ پیغام دے رہا ہے کہ یہ اہل ایمان کے لیے بھی کہ اگر اللہ چاہتا تو آسمان سے کوئی ایک نشانی نازل کر دیتا کہ جس کی وجہ سے فوراً انہیں ایمان لانا پڑے، یعنی وہ اللہ کے آگے گردنیں جھکا دیتے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، اللہ نے صرف ایک کن کہنا ہے، فیکون، پس وہ سب ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ جو ہے وہ انسان کو اللہ نے جب اختیار دیا ہے تو وہ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا، تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اگر وہ چاہتا تو آسمان سے کوئی ایسی نشانی نازل کر دیتا کہ وہ فوراً کے فوراً ایمان لے آتے۔ جس طرح بنی اسرائیل کے اوپر مختلف موقع پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں ایسی بھیجی کہ جس طرح بنی اسرائیل کے اوپر ایک دفعہ کوہ طور کو ایسے بلند کیا کہ گویا وہ ان کے اوپر گرنے والا ہو، تو وہ فوراً سارے جو ہے انہوں نے توبہ اور استغفار کی اور کہا کہ اللہ ہم تیری فرمانبرداری کریں گے۔ تو اسی طرح اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ اگر کوئی کام ایسا کرنا چاہے تو وہ فوراً ہم سب کو راہ راست پر لا سکتا ہے،
لیکن اللہ نے جو اختیار دیا ہے وہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو بندہ اپنی خوش دلی سے اپنی رضامندی سے نیکی کرے گا، اصل نیکی جو ہے وہ ہے۔ ورنہ جس سے دیکھیں اگر زلزلہ آتا ہے بعض اوقات تو ہم فوراً کیا ہے کلمہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ بندوں کو اپنے آگے جھکا سکے، یعنی وہ نہیں جھکانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ ایک لمحے کے اندر، کیونکہ انسان تو بہت کمزور ہے، انسان کو بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ ایک لمحے کے اندر سارے جو ہے وہ اطاعت گزار ہو جاتے، فرما بردار ہو جاتے، لیکن اللہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ ان میں سے کون ایسا ہے کہ جو خود جو ہے وہ راہ راست پر آتا ہے، جو خود جو ہے وہ نیکی کے راستے پر چلتا ہے، تب جا کر اس کے ایمان کا صحیح پتہ چلے گا۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ، اور جو بھی رحمان کی طرف سے کوئی بھی نئی نصیحت آئی، إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ، مگر وہ اس سے اعراض کرنے والے ہوتے کہ اللہ کی طرف سے کوئی بھی نصیحت، کوئی بھی واعظ، کوئی بھی پیغام آتا تو یہ جو لوگ تھے یہ لوگ ہٹ درمی اختیار کرتے تھے، اور یہ لوگ جو ہے وہ انکار کرنے والے ہوتے، اس سے اعراض کرنے والے ہوتے۔ یعنی مکہ کے جو لوگ تھے، جو باقی لوگ تھے، کہ اللہ کی طرف سے بار بار پیغامات آ رہے تھے، بار بار اللہ کی طرف سے انسان کو یاد دہانی کے لیے ان کو جنت اور جہنم کے تذکرے، آخرت کے تذکرے، توحید کا بیان ان کو جو ہے وہ سنایا جا رہا تھا، لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ کیا ہے، جو ہٹ درم قسم کے لوگ تھے، جو بات کو نہیں ماننے والے تھے، وہ اس سے جو ہے وہ منہ موڑ لیتے تھے، اس سے اعراض کر لیتے، لیکن اصل میں وہ اپنا نقصان جو ہے وہ کر رہے تھے۔ تو اس لیے ان آیات کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ نے یہ جو پیغام بھیجا ہے یہ سارے کا سارا سچا پیغام ہے، یہ اللہ کی روشن آیات ہیں، روشن نشانیاں ہیں، ایک ایک آیت کے اندر اللہ کا وجود جو ہے وہ اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے، تب جا کر اس کی دنیا اور آخرت بھی جو ہے وہ بن سکتی ہے، اور تبھی وہ حقیقی معنوں میں کامیاب ہوگا کہ جب وہ اللہ کے احکامات پر مکمل ایمان لائے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق